جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری فرم مظفر ٹورنٹو سے آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوا کرتے ہوتے ہیں جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب آل دا وے فرام انگلینڈ. آپ کی ویب سائٹ bitter-truth.uk آپ کی ویب سائٹ ہے جہاں آپ ان کے مختلف پروگرامز کو دیکھ پاتے ہیں, ان کے آرٹیکلز کو پڑھ سکتے ہیں اور نالج حاصل کر سکتے ہیں. ہم ٹورنٹو میں یہاں ایک ریڈیو اسٹیشن ہے اور اس کے ساتھ ٹیلی ویژن. ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com ہے جس پہ آپ آ کے ہمارے نیوز پیپر دیکھ سکتے ہیں, فیس بک کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں, یوٹیوب کے ہمارے چینلز کو دیکھ سکتے ہیں اور ہو سکے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میری تو ذاتی طور پہ قطعاً کوئی پارٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آئی جسٹ لو پاکستان, اور میں نے ہمیشہ اس بات کا فیل کیا کہ پاکستان میں بیرونی ممالک سے لوگ آتے ہیں, حکومت کرتے ہیں, حکومت کرنے کے بعد جب ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ بیرونی ممالک میں, ظاہر ہے یہاں کی آسائشیں اپنی جگہ پہ ہیں, زندگی آسان ہے, محنت کرنا پڑتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے, ان کے پاس میڈز ہیں, ان کی لائف تو خیر بہت آسان ہے. مگر ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی. پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کی زندگی یقیناً مشکل بھی ہے, اور بڑھتی ہوئی مہنگائی, اور مہنگائی میں آج سے 1.5 سال سے کہتی چلی آ رہی ہوں کہ یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے اس وقت, اور آگے وارز جس حساب سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں, مہنگائی بھی اور بڑھے گی, مگر انشاءاللہ پاکستان پہ ہمیشہ اللہ کا کرم رہے گا. آج رشیا آپ کے سامنے ہے, دیکھ لیجئے گا کتنی سینکشنز لگی ہیں, مگر انہوں نے خود انحصاری جو ہے نا وہ زیادہ کر دی ہے. اینی ویز, میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب سے, آج کی کرنٹ صورتحال کے بارے میں ہی ہم بات کریں گے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ انفولڈنگ جو سچویشن ہے, جس میں سب سے پہلے تو ایک جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے, اس کے بارے میں آج کے پروگرام میں ذکر ہوگا. بنوں میں جو دہشت گرد تھے, ان کے مارے جانے کے بعد پشاور کی طرف سے, اور وہ پٹھان اب جو متحرک ہو گئے ہیں, ان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں, ان کے بارے میں تذکرہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں سمیع بھائی آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ بارک اللہ فیک. جی میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. بہت شکریہ. میں بہتر تو آپ نے ایسے کہا ہے کہ پہلے ٹھیک نہیں تھے, مجھے پتہ ہے آپ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا خاص کرم ہے آپ کے اوپر. سمیع بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کو پاکستان کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں کہ یہ جو بنوں کا واقعہ ہوا, جس میں دہشت گرد وہاں پر موجود ہیں اور لمبا عرصے کا یہ انہوں نے ان لوگوں کو اپنے قید میں رکھا جو وہاں کا عملہ تھا. پہلی بات تو یہ کہ جیل سے یہ 25 کے 25 لوگ نکلے کس طرح سے, اور کس طرح سے انہوں نے عملے کے اوپر قابو پایا, اور پہلے تو اس کی بات ہو جائے. اور مگر آج جب پاکستان فورسز نے ان لوگوں کو ان کے حصار میں سے نکال لیا ہے, تو جو بات کہی جا رہی ہے پشاور سے بھی, جو وی لاگرز اب اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جب ڈالر ملتے ہیں تو پٹھانوں کے اوپر گولیاں چلتی ہیں, کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. بہن, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان تقریباً پچھلے کئی ماہ سے انتہائی معاشی ابتری اور سیاسی بدامنی میں اس کا شکار ہے. اور آپ یہ جانتی ہیں کہ قدرت کا بھی ایک اصول ہے کہ جب کوئی چیز کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کے اعضاء بھی اس پہ اس کی اتنی پوری مدد نہیں کر پاتے, نہ وہ مقابلہ کر پاتے ہیں. اور ایک جب ملکی حالات ہوں تو دشمن تو اسی طاق میں ہوتا ہے کہ جب دشمن کو زخمی کیا جائے اور زخموں کی تاب نہ لا کر کے اس کو اسے ہلاک کر دیا جائے. ہم ایک عرصے سے جانتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے, پاکستان کے وجود کو ہماری ریاست پاکستان کو ہندوستان نے کبھی تسلیم نہیں کیا, اور آج بھی اسے اکھنڈ بھارت کا نقشہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, اور پاکستان کو دوبارہ خاک و مدن اس کو ختم کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک تو یہ وجہ ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے دنوں بلاول بھٹو, یہ میرا تجزیہ ہوگا, اس میں آپ بعد میں اس پہ تبصرہ فرما سکتی ہیں,
کہ بلاول بھٹو نے جب ابھی جو UNO میں گئے اور وہاں پہ جو تقریر ہوئی، اور جہاں پہ جب جو ہندوستان کا وزیر خارجہ تھا اس کے جوابی تقریر میں جب انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے کہ اسامہ تو مر گیا ہے، کیونکہ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اسامہ بن لادن کا ذکر کیا، پاکستان کو دہشت گرد ریاست بنانے کی کوشش کی، اس پر الزامات لگائے. تو اس کے جواب میں بلاول بھٹو نے فوری طور پہ وہ باتیں کہہ دی جو کہ اس کو توقع نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہاں اسامہ بن لادن تو مر گیا ہے، لیکن گجرات کا بچر، گجرات کا کسائی مودی آج تک زندہ ہے. اور پھر انہوں نے ہندوستان کی جو ٹیررزم کی باتیں بھی کی، اور یہ بھی بتایا، پھر اس نے اپنی والدہ کا ذکر کیا کہ میری والدہ بھی پاکستان میں دہشت گردوں کے ہاتھوں جو ہے وہ ماری گئی تھی. اور بات درست بھی ہے، اور جو باتیں انہوں نے کہی وہ باتیں حقیقت بالکل حقائق انہوں نے بیان کیے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بلاول بھٹو کی سیاست سے مجھے کافی پیپلز پارٹی کی سیاست سے کافی اختلاف بھی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ فیوچر کے اندر سیاسی جو منظرنامہ جو مجھے نظر آ رہا ہے مستقبل کا، اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ جیسے بلاول بھٹو کی پرورش کی جا رہی ہے، بلاول بھٹو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور بلاول بھٹو آگے لایا جائے گا. کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں تو نیوٹرل ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور وہ اس وقت نیوٹرل بھی ہے، اور نیوٹرل نہ ہوتے تو پاکستان کے یہ حالات کہیں نہ کہیں کسی کروڑ، کسی اونٹ کسی کروڑ تو بیٹھتا ہے، جو کروڑ کسی بیٹھ نہیں رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیچھے بیٹھ گئے ہیں. لیکن جہاں تک ملکی سرحدوں کا تعلق ہے، لازمی بات ہے کہ اس کے اوپر ان کی پوری نظر ہے، اور ان کے سامنے اور بھی ٹارگٹس ہیں کہ پاکستان کی آرمی کو جس طرح بلیم کیا گیا ہے اپنے اندر ملکی شہر، وہ بھی انہوں نے اس کا میری بلڈنگ وہ بھی ٹھیک کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان نے، آپ کو یاد ہوگا، بلاول بھٹو کے سر کی قیمت میں 2 کروڑ روپے لگا دی ہے. اور آپ جانتی ہیں کہ ہندوستان کے اب بھی سیلز موجود ہیں افغانستان کے اندر، اور جو اس کے جو سیلز ہیں TTP پاکستانی طالبان جو ہیں، وہ اب بھی اس کے پے رول پہ ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. یہی ہوا بنو کے اندر، یہ معاملہ ہوا بنو کے اندر میں. ابھی CTD والوں نے بنو کے اندر ایک نوائی علاقے میں ایک مکان کرائے پہ لے رکھا تھا، جہاں پہ وہ دہشت گردوں کی تحقیق و تفتیش کیا کرتے تھے. وہاں یہ پورا دہشت گردوں کا 30 آدمی کا، 30 سے 35 آدمی کا ایک پورا گروہ آیا، اور انہوں نے آ کے ان پر حملہ کیا. اور شنید یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ایک چوکیدار تھا، اس کو جو باتھ روم جا رہا تھا، اس کے اوپر اینٹ سے حملہ کیا، اور اس کا حملہ کرنے کے بعد اس کو جب اینٹ مار کو جب اسے زخمی کر دیا بہت زیادہ، اس کو مت کر کے پھر وہ دوبارہ جو ہے کود کے وہ اندر آ گئے، اور پھر وہ پورا سین آپ کے سامنے ہے، یرغمال بنا لیا گیا. اب پاکستان کی فوج نے فوری طور پہ پہلے تو کوشش کی گئی کہ یرغمالیوں کی جان کو نقصان نہ پہنچے، اور یرغمالیوں کی جان کو بات چیت کی گئی، انہیں آفر کی گئی کہ وہ ہتھیار پھینک کے سرنڈر کر دیں اور اپنے مطالبات بتائیں ان کے مطالبات کیا ہیں. پر شنید یہ ہے کہ ان کے مطالبہ یہ تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پشاور کی اور پاکستان کی جیلوں میں جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، ان کو رہا کیا جائے، جو کہ ممکن نہیں تھا. پھر کافی دیر کے بعد کافی گفت و شنید ہوتی رہی، اور اس کے بعد جب نہیں بات بنی تو پھر باقاعدہ طور پہ ایک اٹیک کیا گیا، جس پہ تمام جتنے بھی دہشت گرد تھے وہ تمام مارے گئے، اور جواب میں پاکستان کے 2 فوجی بھی شہید ہو گئے، اور 15 لوگ ہمارے فوجی زخمی بھی ہوئے، جن میں ایک آفیسر بھی ہمارے ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے جو میں آپ کو سمجھ کر دی. ظاہر ہے ان دنوں طالبان نے اپنا سر بہت اٹھایا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے جب شروع میں پہلا بیان دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سیف راستے سے بائی ایئر افغانستان بھیجا جائے، مگر تحریک طالبان پاکستان نے کہا کہ انہوں نے غلطی سے افغانستان کا کہہ دیا ہے، اور ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، وہ ہمارے ہی ساتھی ہیں. آپ نے ابھی ظاہر ہے ہندوستان اپنی اگر ہم کسی دشمن ملک کی اسٹریٹجک پلاننگ کا ذکر کرتے ہیں نا، تو یہ نہیں کہ ہم دوسرے کی غلطیوں سے اور دوسرے کی ترقی سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی ہندوستان کے لیے فارچونیٹلی کہ دے آر ویری آرگنائزڈ، اور وہ اپنے مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارا کوئی مقصد ہے کوئی نہیں، ہم تتر بتر ہیں. اور آپ نے یہ گورنمنٹ کے بارے میں کہا، ہماری آرمی کے بارے میں، اگر اس کو میں حالانکہ اس کو انوالو نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ پولیٹیکل ہوئے، ابھی تو سر جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، مگر انفارچونیٹلی پنجاب کے بہت سے لوگ جو دوسرے ممالک میں آباد ہیں، وہ اپنی کیا سرائی کے اوپر، اپنے تجزیات کے اوپر پاکستان کے اندر رہنے والوں کو کے خیالات کو منتشر کر رہے ہیں، اور وہ ایک نفرت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. مجھے حیرت ہے کہ آپ جیسا شخص جس کی ویژن بڑی اسٹرانگ ہے، آپ کیوں نہیں دیکھ رہے اس چیز کو کہ وہ جو
عناصر ہمارے کچھ اداروں کے اگینسٹ نفرت کو بھڑکا رہے ہیں، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس سارے کے سارے کا بلیم ایک شخص کے اوپر آتا ہے۔ باجوہ صاحب حالانکہ اب ریٹائر ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں۔ میری ایک ریکویسٹ ضرور ہے کہ ہماری اس وقت کی جو آرمی ہے، کہ اگر آپ نے باجوہ صاحب کو راستہ دے دیا گزرنے کا یا ان کو بچانے کی کوشش کی، تو یہ نفرت کئی گنا اور بڑھ جائے گی۔ از دیر اینی چانس کہ باجوہ صاحب کو سزا دی جائے جو کہ ان کے ایک آرمی آفیسر کے ساتھ سے یہاں تک کیسے پہنچ گئے، اس نے ایکسٹینشن کیوں لی، وہ مزید ایکسٹینشن کیوں لینا چاہتے تھے، اور انہوں نے رجیم چینج میں اپنا رول کیوں پلے کیا، یعنی ملک کے وقار کو نقصان پہنچایا۔ کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ پہلی بات یہ جو آپ نے اشارہ فرمایا ہے، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان سے باہر جو کچھ ایسے لوگ جو ہیں کہ جو کہ نہ جانے کس کے اشارے پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور پاکستانی فوج کے لیے اب بھی وہ بہت ہی زہر اگل رہے ہیں۔ بہرحال ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، ہم بھی کر رہے ہیں، جو بھی بات ہو سکتی ہے جب ہم سے کوئی کسی پروگرام میں بات ہوتی ہے تو اس کو ضرور کہا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سب سے بڑی بات سوچنے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ آج جب ایک عدالت نے 75 سال کے بعد اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے غیر جانب ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور جب سے اعلان کیا اس کے بعد وہ اس پہ عمل درآمد بھی کر رہے ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جمعہ 8 دن وہ آئے ہیں، ابھی تک کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی، تو پھر ہمیں موقع دینا چاہیے۔ اس کے باوجود وہ لوگ جو کہ اب بھی اپنی حضرت افزائی سے باز نہیں آتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں۔ پہلے بھی وہ مخلص نہیں تھے اور اب بھی وہ مخلص نہیں ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے باجوہ صاحب کے بارے میں کہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارے پاس ملک پاکستان کے اندر کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ فوجی جنرلز ہوں، چاہے ججز ہوں، بیوروکریٹس ہوں، ہماری سول حکومت کے اندر ہوں، جو بھی ہو، مطلب ہے اس سب کا محاسبہ ہونا چاہیے، اور محاسبے میں کسی کے لیے کوئی رول رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ سمجھ مجھے میری سننے میں جو میرے آیا ہے وہ یہ ہے کہ خود باجوہ صاحب جو ہے مگر چند دنوں میں وہ شاید اپنے آپ کو پیش کر دیں، وہ کہیں گے کہ بھی آئیں آپ میرے بارے میں جو رومرز پھیلائی جا رہی ہیں وہ کس حد تک غلط ہے۔ البتہ ایک بات کہی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی باجوہ صاحب نے جو اپنے ایسٹس ایف آئی اے میں جو ڈکلیئر کیے تھے، مطلب ہے آج سے کچھ سال پہلے، آج انہوں نے جو ڈکلیئر کیے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ابھی پچھلے دنوں یہ خبر مجھے ملی ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بھی پروپیگنڈا کا حصہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو بھی ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پہ بھی کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو میرا بھی ہے، مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اپنے ایسٹس کلیئر کروں۔ اور میں یہاں پہ میں آپ تو کینیڈا میں رہتی ہیں، میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، یہاں پہ تو آپ بیونڈ دا مینز اگر آپ کے پاس کوئی ایسٹس ہو تو وہ تو بننے نہیں دیتے، وہ تو بنتے ہی نہیں ہے۔ بڑا معاملہ سخت ہے یہاں پہ۔ کاش پاکستان کے اندر بھی ایسی صورتحال ہو، اور اللہ کرے کہ اگر نئی حکومتیں جو آئیں وہ اس بات پہ عمل درآمد کریں کہ کوئی پہلے وہ اپنے آپ کو پیش کریں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر اب اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ کسی کو مقدس گائے نہ بنایا جائے اور سب کا حساب کیا جائے جن پہ شک ہوتا ہے۔ البتہ یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی اپنی ذاتی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے ہر کسی کو ہمارے اداروں کو مصروف نہ کر دے یا بدنام نہ کرے۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک الگ سے سیل ہونا چاہیے۔ اور میرے جو سننے میں آیا ہے، آپ نے جو میرے سننے میں آیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ اس بات پہ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ باقاعدہ طور پہ اس پہ کام کیا جائے، اور جو باقاعدہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں ان کا بھی محاسبہ کیا جائے، اور جن پہ الزام لگا ہے انہیں بھی کہا جائے کہ وہ بھی اپنے آپ کو پیش کریں۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی جانوں کو بچا کے باہر بیٹھ کے نکل کے ویلاگ کر رہے ہیں، اب آپ ان کو کنٹرول تو نہیں کر سکتے، مگر بجائے اس کے کہ باجوہ صاحب آ کے اعلانات کریں، جیسے انہوں نے پہلے بھی بڑے عرصے سے وہ کہہ رہے تھے فوج اے پولیٹیکل ہے، حالانکہ وہ اے پولیٹیکل تو نہیں تھی، تو اب لوگ ان پہ تو اعتماد نہیں کرتے۔ تو از دیر اینی چانس کہ ان کا کوئی کورٹ مارشل کیا جائے یا ان کو عدالت کے کٹہرے میں کوئی لے کے آ سکے اور صحیح اور غلط کو وہاں پہ پروو کیا جا سکے؟ کورٹ مارشل بین اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب ان میں کوئی چیز ثابت ہو جائے، رنگے ہاتھوں پکڑی جائے۔ اگر تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھی انہوں نے اپنے ایسٹس جو ہیں پہلے سے اپنے مین سے زیادہ بنائے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مطلب اگر ان کی میں کہتی ہوں کہ ایک ادارے کی کو بحال رکھنے کے لیے
دیکھیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کو ایٹامک بام دینے والوں میں سے ایک نام، ڈاکٹر عبدالسلام بھی بے شک اس میں ساتھ شامل تھے، مگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس کی قیمت چکائی، اور یہ ہیروز ہیں۔ اور اگر آپ نے ایک ادارے کی اساس کو بحال کرنا ہے، اس کی ساکھ کو بحال کرنا ہے، تو ایک شخص اگر اس سے تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی ہے تو اس کی قربانی دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ پولیٹیکل لوگوں کا ہم ویسے اعتبار نہیں کرتے، ان کو جب اپنی پوزیشن چاہیے ہوتی ہے تو دے آر ریڈی ٹو کمپرومائز ان اینی وے شیپ اینڈ مینر۔ یس، آرمی نے ہمیشہ سے قربانیاں دی، جان کی قربانیاں دی، مگر اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جرنلز ہیں یہ رول کرتے ہیں، اور ظاہر آرمی کی ٹریننگ ہی ایسی ہے کہ ایک وہ جو ایک چھوٹا بھی ہائر جب ہوتا ہے تو اس کی آواز میں بھی وہ ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ ہندوستان اپنے ملک کے لیے کام کر رہا ہے، بڑے بہتر طور پہ کام کر رہا ہے، اور وہ بھی ایک سے زیادہ محاذوں کے اوپر کام کر رہا ہے۔ پاکستان میں سر ریزروز کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان کے ریزروز کم از کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے بارے میں بات کیا جاتا ہے، آپ کی ایکسپورٹس تو زیرو ہیں، ملک کے اندر ٹیکسز جو امیر آدمی ہیں وہ پے نہیں کر رہے۔ تو انڈیا میں بھی ایسا سینیریو ڈیولپ ہوا تھا آئی بلیو 98 97 98 کے درمیان، مگر انڈیا نے پھر پوری کی پوری توجہ اپنے آئی ٹی سیکٹر پہ دی اور اپنی ایکسپورٹس کے اوپر دی۔ تو پاکستان میں پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنے سرکل کے باہر دیکھنا ہی نہیں چاہتے، یعنی ملک کی ایکسپورٹس نیکسٹ ٹو زیرو پہنچ گئی ہیں، ریزروز ہمارے لوئسٹ لیول کے اوپر چلے گئے ہیں، اور اب پنجاب کی اسمبلی پھر اس میں تحریک عدم اعتماد جمع کر دی گئی ہے، اور آپس میں مس انڈرسٹینڈنگز کا عالم یہ ہے کہ گورنر نے اجلاس بلایا ہے، جو آپ کے اسپیکر ہیں انہوں نے کہا یہ غیر قانونی ہے۔ کچھ اس کے بارے میں فرمائیں گے آپ؟ میں نے اپنے اس انٹرو میں دوبارہ 4 سوال کر دیے ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ بتاؤں، پچھلی دفعہ جب آپ سے پروگرام ہو رہا تھا تو آپ نے ہندوستان کے آئی ٹی کے افراد کی میجورٹی کے بارے میں ذکر کیا تھا، تو اس کے بعد میں نے فوری طور پہ تحقیق شروع کر دی۔ ایک بات یہ ذہن نشین رکھیے کہ ہندوستان آئی ٹی کی ہم سے پہلے سے اس سے برتری حاصل ہے، اور اس نے بہت پہلے اپنے اس آئی ٹی سیکٹر پہ توجہ دے کے اس کو بہت بوم پہ پہنچایا ہے۔ دوسرا یہ کہ آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو پاکستان اپنی آبادی کے تناسب سے بہترین قسم کے لوگ پرووائڈ کر رہا ہے، اور اس کی پروڈکٹ جو چل بھی رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر موسٹلی آئی ٹی کا کام اس وقت بہت عروج پہ چل رہا ہے اپنے اس آبادی کے لحاظ سے۔ اپنے جو اس کے ماہرین آئی ٹی کے وہ اس وقت دنیا کے بے شمار ممالک کے اندر وہ اس وقت کمپٹیشن میں مصروف ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ دیکھیں کہ پاکستان کی آبادی ہندوستان 6 گنا بڑا ہے پاکستان سے۔ اگر اس تناسب سے اگر آئی ٹی ماہرین کی تعداد دیکھیں تو پاکستان ویل اسٹینڈ مطلب ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، یہ میری اپنی تحقیق جو میں نے ابھی ایک ہفتے کے اندر کی، میں نے اس کو پوری طور پہ پورے غور سے پھر میں نے کچھ جو آئی ٹی کے جو حضرات ماہرین ہیں بڑی بڑی کمپنیوں، ان سے بھی دو بڑی کمپنیوں سے میں نے ان سے بات کی، تو انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمیں، دونوں نے مجھے یہ کہا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اتنا کام ہے کہ ہم نیا کام پکڑ نہیں رہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو لوگ کام کرنے والے جو ابھی مل نہیں رہے کیونکہ سبھی مصروف ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کورونا آیا تو کورونا نے ایک نئی ریت پیدا کر دی کہ لوگوں کو گھروں میں کام بیٹھ کے کرنا شروع کر دیا تھا۔ بہت سے لوگ جو ہیں آن لائن گھروں پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور گھروں کا کر بھی رہے ہیں۔ اب آئیے دوسری طرف جو آپ نے دوسرا سوال کیا، اس میں آپ نے کہا کہ بھی ٹیکس کا معاملہ آپ نے پوچھا، آپ نے ٹیکس کا معاملہ، یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے تمام دنیا کے اندر، تمام ممالک کے اندر۔ ٹیکس کے جو محصولات ہوتے ہیں اسی پہ تو یعنی ملک چلتے ہیں، حکومتیں چلتی ہیں، حکومتی اخراجات تو ٹیکس کے محصولات سے پورے ہوتے ہیں۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ٹیکس سے بچنے کے طریقے تو ہر جگہ سوچے جاتے ہیں، لیکن جہاں نظام بہترین ہو جائے، مضبوط ہو جائے، جہاں اوپر سے لے کے نیچے تک کسی کی نہ سفارش ہو نہ رشوت ہو، تو وہاں تو چلتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ بتانے کے اندر سوچا بھی نہیں جاتا، نہ سوچ سکتا آدمی، نہ کینیڈا میں آپ کو سوچا جا سکتا ہے، نہ وہ کر سکتا ہے مطلب ہے۔ لیکن پھر بھی آدمی لالچی ہے، انسان کو لالچ اس سے ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پیسے کسی نہ کسی سے بچ جائے۔ لیکن یہاں اپنے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس کے مقابلے میں ہمیں جو سہولتیں ملتی ہیں، اس لیے ہم بل بڑا کر کے ٹیکس جو دیتے بھی ہیں، اور جو ہم پہ ہوتا ہے اس سے ٹیکس کو چھپا نہیں سکتے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پاکستان میں یہ معاملہ بھی آیانی سے ڈیولپ ہونا ہے،
اس میں کوئی شک نہیں کہ آج سے 10 سے 15 سال پہلے جو ٹیکس لیا جاتا تھا اس سے کئی بار زیادہ آداب ہمیں موصول بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب ٹیکس اس لیے کم ہوگا کہ جب کاروبار نہیں رہے گا، جب پاکستان کی سیاسی ابتری معاشی بدحالی کا یہ حال ہوگا، جب کام ہی نہیں ہوگا تو ٹیکس کہاں سے لیا جائے گا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سابقہ حکومت نے بھی 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا، نوکریاں تو نہ ملی، وہاں بھی بے روزگاری کا تناسب بڑھ گیا۔ اب جو جتنے بھی لوگ اب اس وقت جو ٹیکس دے رہے ہیں، جتنے سرکاری ملازم ہیں ان کی تنخواہ میں ٹیکس کٹ کے چلا جاتا ہے، باقی جو لوگ ہیں جو جن کے کام اتنے نہیں چل رہے تو وہ ٹیکس کہاں سے دیں گے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بجلی کے جو لوڈ شیڈنگ ہے اس میں بھی ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ 10 بجے کے بعد کوئی ریسٹورینٹ کھلے گا نہیں، کوئی ہوٹل نہیں کھلے گا، کوئی شادی ہال نہیں کھلے گا۔ اب وہ کاروبار وہاں بھی اسے سکویز کیا جا رہا ہے، اسے سکڑ رہا ہے، شرنک ہو رہے ہیں ہمارے سارے کاروبار۔ بہت شکریہ سر جناب سمیع اللہ ملک صاحب نے تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بس اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہر ایک کی بات آپ سنتے چلے جائیں، ہمارے جیسے لوگ اگر سوال کرتے ہیں تو ان سوالوں کے جواب بھی سب کے پاس ہیں۔ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ایک عورت نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ پاکستان کی اس اسٹرگل میں، تو یہ قوم اب کس چیز کا گلہ کرتی ہے؟ آج بھی ہم اپنی اپنی پارٹیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال سمیع بھائی کا ایک بہت شکریہ کہ سمیع بھائی ٹائم دیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات کرنے دیجیے۔ دیکھیے مادر ملت اسے آج بھی بہت احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اور نام مادر ملت کہا جاتا ہے، ساری قوم کی ماں کہا جاتا ہے، اور لوگوں کے سر ان کے نام کے آگے جھک جاتے ہیں۔ لیکن جس شخص نے ایوب خان کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، ایوب خان کی، بلکہ اب کا جو ایوب خان کی جو نسل ہے اس کے بھی لوگ اس سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجیے بار بار دے آر ہیونگ فن۔ میں بہرحال اس کو بڑھانا نہیں چاہتی۔ آپ نے جو کہا، ہم بال از ان آر لسنرز کورٹ ناؤ، دے آر دا جج، کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کہاں تک درست ہے۔ بہرحال میں تو یہیں پہ پروگرام، کیونکہ ٹائم ہم آلریڈی ٹائم سے باہر ہیں۔ سمیع بھائی آپ کا بہت شکریہ فار یور ٹائم۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک ہمارا آپ کا اللہ حافظ۔